میں نے فرمایا تھا کہ بعض آج کل بچیاں بھی ولاگ بنا رہی ہیں اور گھر کی خواتین پہ گھر کی باتیں کرنا دیگر چیزیں اور بے پردہ ہوتی ہیں. جب ان کو منع کریں تو کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے شوہروں سے اجازت لے لی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جہاں پر ضرورت شرعیہ نہ ہو وہاں پر پھر اجتناب کرنا لازم ہوگا. شریعت منع کرتی ہے. اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو شریعت کہتے ہیں. قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم. اسی طرح وہ علماء مفتیان کرام جو قرآن و حدیث کی تشریح کے اہل بنائے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں. جن میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت تو اللہ کی، اس کے رسول کی ہے. یا علماء کرام اس شریعت کی وضاحت میں اپنی رائے کو ظاہر کر سکتے ہیں، شوہر کی تو نہیں ہے. اگر شوہر خلاف شرع کام کا حکم دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کیا ہماری بہنیں یہ کہیں گی کہ شوہر سے اجازت لے لیے چاہے خلاف شرع ہے، اس لیے اب ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو باطل کر دیں؟ اس طرح تو ہر ایک اپنے بڑے سے اجازت لے کر کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے. لہذا ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے پیسے کی آمد کو دیکھ کر حیا کے خلاف اگر آپ کام کریں گی تو میدان محشر میں شرمندگی ہوگی. اور ایسے اگر کوئی شوہر بھائی مجھے سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ پیار محبت سے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے خاندان میں بعض خواتین ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں تو ان کو دیکھ کر دوسری ضد کرتی ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ میدان محشر میں اگر یہ خلاف شرع جا رہی ہوں تو بتائیے کہ یہ پھنسیں گی، آپ نہیں پھنسیں گی. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا ماننا. میدان محشر میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق، اللہ کے ازلی فیصلوں کے مطابق ہی انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس لیے تمام بچیوں سے ہماری خصوصی گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو مغلوب کریں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے تابع کیا جائے. اسی میں عافیت ہے.